بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت سی فضیلتیں اور بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اور انہی میں سے ذی الحج کی یہ ابتدائی 10 راتیں ہیں، ابتدائی 10 دن ہیں، جن کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحج میں 9 اور 10 تاریخ کو بہت ہی زیادہ خصوصیت حاصل ہے۔ 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور 10 تاریخ کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فجر کے اندر ولیال عشر کہہ کے تو ان 10 راتوں کا ہی تذکرہ کیا گیا، اور والشفع والوتر میں علماء نے بہت ایک خوبصورت بات بیان کی ہے، اور اس بات سے پہلے ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، زبان اطہر سے یہ بات ادا ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے کچھ مقامات ذکر کیے جہاں دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ہی ایک عرفہ کا دن ہے۔ تو سعودی عرب میں اور جو ممالک سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے ہی چل رہے ہیں، وہاں آج عرفہ کا دن تھا، اور صبح انشاءاللہ یوم نحر ہے۔ اور جن ممالک کی تاریخ ان سے الگ ہے، وہاں پر آج 8 ذی الحج کا دن گزرا ہے، اور ابھی یہ جو رات ہوگی یہ عرفہ کی رات ہوگی۔ کل کا دن عرفہ کا دن ہوگا، اور پھر جو کل کی رات آئے گی وہ بھی عرفہ کی ہی رات سمجھی جاتی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا مفسرین حضرات فرماتے ہیں والشفع والوتر میں یہ جو قسم ہے یہ بہت ہی خوبصورت قسم ہے، کیونکہ یہاں جو جفت اور طاق بیان ہوا ہے وہ الگ ہی درجے کا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات مقرر کی ہے جو اسلامی اصول کے مطابق اس دن سے پہلے آتی ہے۔ جیسے جمعہ اگلے دن ہوتا ہے، لیکن جو رات ہوتی ہے وہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے، پہلے رات اور پھر دن۔ تو پورے سال میں یوم نحر ایک ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں، اور عرفہ کا دن ایسا دن ہے جس کے لیے 2 راتیں ہیں۔ یعنی عرفہ کے دن سے جو پہلے رات آتی ہے، جیسے آج کی رات عرفہ کی رات ہے اور صبح عرفہ کا دن ہے، تو آج کی رات بھی عرفہ کی رات کہلاتی ہے۔ جو صبح دن ہوگا وہ بھی عرفہ کا دن ہوگا، اور جو کل رات آئے گی وہ بھی عرفہ کی رات آئے گی۔
اسی لیے اگر کوئی حج کرنے والا دن کو میدان عرفات نہ پہنچ سکے بلکہ یوم نحر کی رات کے صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا وقوف معتبر سمجھا جاتا ہے. یعنی عرفہ کے لیے 2 راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے ایک اس کے بعد. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا وقت وسیع کر دیا. عرفہ کی 2 راتیں ہیں، ایک عرفہ سے پہلے ایک عرفہ کے بعد. تو یہ تو ہو گیا وہ جفت جس کی 2 راتیں ہیں، اور ایک ایسا طاق ہے جس کی مثال نہیں ہے، اور وہ یوم نحر ہے. کیونکہ یوم نحر کی کوئی رات نہیں. 10 ذی الحج سے جو پہلی رات ہوتی ہے دن کو 10 ذی الحج، اور جو رات گزری وہ پیچھے 9 ذی الحج کے ساتھ ہے، عرفہ کے ساتھ ہے. اور جب اگلی رات آئے گی تو وہ 11 ذی الحج کی رات ہوگی. لہذا تمام صبحوں میں سے یوم نحر کی صبح ایک خاص شان رکھتی ہے. تو انشاءاللہ ان 2 دنوں میں خصوصیات کے ساتھ اپنے لیے، پورے امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس دکھ کو اور اس درد کو اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ کہ حج کے یہ 3 دن انتہائی رش کے دن ہوتے تھے، اور کروڑوں کی مقدار میں تلبیہ پڑھا جاتا تھا، کروڑوں کے مقدار میں تسبیحات پڑھی جاتی تھی، کروڑوں کے مقدار میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھا جاتا تھا، اور کروڑوں سے بھی زیادہ دعائیں مانگی جاتی تھی، سجدے ہوتے تھے. تو آج خدا را عرفات کے غم کو محسوس کریں، منا کے غم کو محسوس کریں کہ آج وہ میدان ان رونقوں کو ترسے ہوں گے. آج عرفات کا دن گزرا ہوگا، وہ عرفات جہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، آج سارا خالی تھا. اور کل سعودی عرب میں حج کا دن ہے، تو بیت اللہ کی اس تکلیف کو محسوس کریں جو وہ اپنی رونقوں کو کتنی شدت سے یاد کرے گا جب اس کے گرد چکر لگانے والوں میں ہوا کے گزرنے کا بھی رستہ نہیں ہوتا تھا. آج وہاں وہ بیت اللہ سنسان ہے، ویران ہے. اور قربانی کے وقت کی اس تکلیف کو محسوس کریں جہاں کروڑوں قربانیاں ہوتی تھیں، لاکھوں قربانیاں ہوتی تھیں. آج وہاں پر گنی چنی قربانیاں ہیں. تو یہ 2-3 دن بالکل بھی لاپرواہی سے گزارنے کے نہیں. انشاءاللہ ہم ان باتوں کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے عافیت کا معاملہ مانگیں اپنے لیے کہ آج ہماری گناہوں کے سبب سے وہ رب اتنا ناراض ہے. آج ہمارے گناہوں کے سبب سے اللہ کا گھر ویران ہے. آج ہمارے گناہوں کے سبب ہی منا کی رونقیں ختم ہیں. ایک وقت تھا جب سہولیات نہیں تھی، جب لوگ تمبو گاڑ کے رہا کرتے تھے لیکن رونقیں بحال تھی. آج سہولیات اتنی ہیں کہ ہر انسان کے لیے الگ سے رہائش کا انتظام ہے، رہنے سہنے کا انتظام ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انتظام ہے. وہ سہولیات جو کبھی 10 لوگوں کو میسر نہیں تھی آج ہر اکیلے فرد کو ہیں. لیکن افسوس ہے کہ سہولیات تو بڑھ گئی لیکن ہمارے گناہوں نے اس گھر کو ویران کر دیا. تو اللہ کریم سے ہم اخلاص والی توبہ مانگیں کہ وہ ہماری توبہ کو قبول فرما کر اس گھر کی رونقیں بحال کریں اور ہم جیسے خطا کاروں کو اپنے گھر حاضری نصیب فرمائیں. تو انشاءاللہ کثرت سے تلبیہ بھی پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک مکمل پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اور ہر انسان اس کی کوشش کرے کہ تیسرا کلمہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے رہیں. اور کثرت سے جو بھی دعا، جو بھی ذکر، جو بھی اذکار آتے رہیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ. تو اللہ کریم سے خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے اور اپنے ان حالات اور معاملات کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے
دکھ کو، اس تکلیف کو آسانی سے بدل دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔